بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنهم من بعد قومهم لا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوازن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نبی الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ شعور ہوش و فکرت کا معاملہ ہے عجیب، شعور و ہوش و فکرت کا معاملہ ہے عجیب، مقام شوق میں ہے سب دل و نظر کے قریب، اور میں جانتا ہوں کہ ملت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں پڑ گیا خطیب، اور سنائے گا کون اقبال کا یہ شعر غریب، سنائے گا کون اقبال کا یہ شعر غریب، سمجھ بیٹھے ہیں جو یورپ کو ہم جوار اپنا، ستارے ان کے نشے من سے زیادہ ہیں قریب۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان یورپ کو اپنا قریب سمجھ بیٹھا ہے، فرنگی تہذیب و تمدن کو اپنے قریب سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ حضور کے غلام کے تو چاند ستارے اور زیادہ قریب ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ پاکستان میں یہاں مرزیت کو اڑان چڑھایا جائے، پرواز چڑھایا جائے، بڑے بڑے عہدے دیے جائیں۔ پاکستان نہ مرزیوں کے لیے بنا تھا، نہ ہی یہ وڈیروں اور سرداروں کی بدماشیوں کے لیے بنا تھا، پاکستان کلمے کے نام پر بنا تھا اور نظام مصطفیٰ کے لیے بنا تھا۔ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی، آپ کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہاتھی پہ بیٹھ کر پڑھنے جاتے تھے آپ، شہزادے اتنے بڑے لینڈ لارڈ، ہاتھی پر بیٹھ کر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے مدرسے میں آپ پڑھنے جاتے تھے، اور 40,000 شعر آپ نے حضور کی شان میں عربی میں لکھے ہیں۔ اتنے بڑے لینڈ لارڈ، پیسے والے، جب دین پر وقت آیا پھر انگریز کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ پھر یہ نہیں کہ ان کے جا کر گن گئے، پھر آپ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جہاد دیا، عدالت میں گئے، وہاں بہت ایک لمبا کہ بس مختصر میں بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا۔ آپ نے اپنے شعروں میں کہا ہے کہ میرا جرم بھی فضل خیر آبادی کا صرف یہی ہے کہ میں نصرانیوں سے محبت نہیں کرتا، میرا جرم صرف یہی ہے کہ میں نصرانیوں سے محبت نہیں کرتا، مجھ کا لباس بھی پہنا، تکلیفیں بھی اٹھائیں، یہاں تک کہ علامہ فضل خیر آبادی جب جیل کے اندر تھے، آپ کے آخری دن تھے، سپریڈنٹ جیل تبدیل ہوا، وہ بڑا شوقین تھا پڑھنے لکھنے کا، مطالعے کا شوق تھا، کتابیں پڑھتا تھا۔ اس نے ایک فارسی کی کتاب اٹھائی ہوئی تو اس کے ساتھ ایک بندہ تھا، مسلمان تھا، عالم دین تھا، اس کو اس نے وہ کتاب دی، اس نے کہا کہ یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی فارسی کی، اس میں یہ مسئلے مجھے سمجھا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دے دیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو سمجھ ان کو بھی نہ آئی، تو وہ جیل کے اندر ایک بزرگ کال کوٹری کے اندر علامہ فضل خیر آبادی موجود تھے، وہ کتاب ان کے پاس لے گئے، ان کو دی، انہوں نے وہ کتاب اٹھائی، ایک رات کے اندر اس کے سارے مسئلے حل بھی کیے اور ساتھ حاشیہ بھی لکھا۔ صبح وہ کتاب اس کو دی، انہوں نے وہ جا کر اس سپریڈنٹ جیل کی میز کے اوپر وہ کتاب رکھ دی۔ جب وہ آیا اس نے کتاب کھولی اور اس نے وہ ساتھ جو حاشیہ پڑھا، اس کے سارے مسئلے کا حل اس نے دیکھا، وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یار آپ اتنے پڑھے ہوئے عالم، اتنے اچھے عالم دین ہیں، یار آپ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں نہیں، اس جیل کے اندر ایک کوٹری کے اندر فضل خیر آبادی ہے، یہ انہوں نے مسئلہ حل کیا ہے۔ اس نے مجھے لے چلو، گئے اور انگریز گیا، اس نے جا کر فضل خیر آبادی، علامہ فضل خیر آبادی کو کہا، اس نے آپ کا یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے،
سانپ کا زہر پی پی کر آپ کو سانپ اور بچھو کا زہر سے زیادہ زہریلا پانی پلایا جاتا تھا. آپ کے جسم کے اندر ہر چیز ختم ہو گئی, بستر مرگ پر آپ پڑے ہیں. آپ اپنی سائٹ تبدیل نہیں کر سکتے تھے, خود کوئی آ کر تبدیل کرواتا تھا. وہ انگریز کیا, اس نے جا کر کہا کہ جب اس نے آپ کی حالت دیکھی اور آپ کا علم دیکھا, مقام دیکھا, تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ جناب میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, صرف آپ اتنا کہہ دیں جو یہود و نصارہ کے خلاف, نصرانیوں کے خلاف آپ نے فتویٰ جہاد دیا ہے, آپ وہ کہہ دیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کس نے دیا ہے, میں آپ کو چھوڑ دوں گا, انگریز جانے میں جانوں, میں آپ کو لے کر آپ کا علاج بھی کرواؤں گا. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے آپ کی رگوں کے اندر خون فاروق اعظم کا تھا. بڑے بستر مرگ پر تھے, بڑے بستر مرگ پر تھے, لیکن شیروں کی طرح جو ہل نہیں سکتے تھے, شیروں کی طرح آپ چارپائی سے چھلانگ لگا کر کھڑے ہوئے. فرمایا تو نے یہ کیا کہہ دیا, یہ جو فتویٰ جہاد ہے یہ میں نے دیا ہے اور مجھے کہتے ہیں فضل خیر آبادی. یہ تھے ہمارے بزرگ, یہ تھے ہمارے بڑے علماء جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی. سید حسرت علی موہانی, سید کفایت علی کافی, احمد شاہ مدراسی, احمد اللہ شاہ مدراسی, ہمارے بزرگوں نے, لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں, تب یہ پاکستان بنا ہے. آج آ کر اوپر سے لے کر انہوں نے سازش ایسی رچائی ہے. یہود و نصارہ نے پہلے سازش رچائی افغانستان کے خلاف, داڑھی والے لوگ تیار کیے, پگڑیاں پہنائی, مسلمانوں کو مروایا, دہشت گردی کروائی امریکہ نے خود, اور مسلمانوں کا نام لگوا دیا کہ یہ دہشت گردی مسلمان کرواتے ہیں. پھر امریکہ خود حملہ کر آور ہوا, پورا افغانستان انہوں نے تباہ کر دیا. کسی مسلمان نے آواز بھی نہیں اٹھائی, کیوں؟ جو انہوں نے پہلے سازش تیار کی کہ مولوی دہشت گرد ہوتے ہیں. بابا جی فرماتے تھے مولوی دہشت گرد نہیں, دہشت گردوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. پھر انہوں نے سازش رچائی عراق کے بارے میں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے, انہوں نے ایک سازش تیار کی, پھر عراق پورا تباہ کر دیا. صدام حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو پھانسی, عید والے دن انہوں نے پھانسی دی, لیکن کسی مسلمان نے چوں بھی نہیں کی. کیوں؟ انہوں نے سازش تیار کی تھی, مسلمانوں کو ذہن بنایا کہ مسلمان آواز نہ اٹھائیں گے, واقعی کہیں گے یہ دہشت گرد ہیں. پھر پاکستان میں بھی انہوں نے اب سازش رچائی. ہم حضور کی عزت کے لیے نکلتے, ناموس رسالت کے لیے, ختم نبوت کے لیے. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے ٹھیکیداری کا, میں ویسے یہ جو اختلاف کوئی کرے کر سکتا ہے, ہونا نہیں چاہیے, لیکن ایک بات ضرور ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ناموس رسالت کا ٹھیکہ ملا ہے, ختم نبوت کا ٹھیکہ ملا ہے, قرآن کا ٹھیکہ ملا ہے. میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے, پاکستان کے اندر کسی کو مندروں کی حفاظت کا ٹھیکہ ملا ہے, کسی کو چرچوں کی حفاظت کا ٹھیکہ ملا ہے, کسی کو گردواروں کی حفاظت کا ٹھیکہ ملا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. پاکستان میں اللہ نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو ختم نبوت کا بھی ٹھیکہ دیا, ناموس رسالت کا بھی. یہ ٹھیکہ ہمارے حصے میں آیا ہے الحمدللہ, اللہ رسول کا فضل ہے. یہ تو نہیں اللہ نے دیا ہمارے بابے کو, تو جب کسی نے نہیں کیا تو اللہ نے لیا کام. تو اب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, مرتے دم تک کھڑے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے, بڑوں کی نگاہ سے اور امیر المجاہدین کی نگاہ سے انشاءاللہ تعالی میں مرد کھڑے رہیں گے. نگاہ بڑوں کی ہوگی تو کھڑے گے انشاءاللہ, اور رہے گی انشاءاللہ. آج ہم بس میں اسی بات پر ختم. انہوں نے ایسی سازش رچائی, جڑا والا کے اندر حضور کی گستاخی ہوئی, قرآن جلایا گیا, لیکن انہوں نے سازش رچائی کہ مولوی انتہا پسند ہوتے ہیں, شدت پسند ہوتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. انہوں نے ایک سازش رچائی, اس سازش ان کی کامیاب ہوئی. جڑا والا کے 16 اگست کو واقعہ ہوا, آج 28 اگست ہے. اس دن سے لے کے آج تک کسی ایک مسلمان نے بھی حضور کی گستاخی پہ آواز نہیں اٹھائی. اقلیتوں کا درد ہے, ہمیں پتہ ہے اقلیتوں کو کیا حقوق ہیں. اللہ من ظلم معاہدا, حضور نے فرمایا, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا جو کوئی مسلمان یہودی اور نصرانی معاہدہ کر کے رہ رہے ہیں, جو ان پر ظلم کرے, ان کو نقصان پہنچائے, طاقت سے زیادہ ان پر ٹیکس ڈالے, حضور نے فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ, قیامت والے دن کو مجھے اپنے مد مقابل پائے. اس سے بڑا حق ہے اقلیتوں کا. ہمیں بابا جی بہاولپور میں بھی تو چرچے ہیں, ہم نے کبھی جا کر کسی چرچ کو چھیڑا ہے؟
किसी मंदिर को छेड़ा है? हमें बाबा जी बता गए हैं, हिंदू हिंदू बनकर रहे, यहूदी यहूदी बनकर रहे, ईसाई ईसाई बनकर रहे, हर कोई अपना इंसान बन के रहे। जब हमें गाली दो, पशुपा नहीं हमें दो, पशुपा उम्मी हमारी माँ को दो, पशुपा अभी हमारे बाप को दो, लेकिन जब बात रसूलुल्लाह की आएगी हम काट के रख देंगे। हमें बता गए मनसब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुतिलू तक़तीला सुन्नतुल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ये 295C कुरान का कानून है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। रब के इस कानून को क़यामत तक किसी अमेरिका का बाप भी तब्दील नहीं कर सकता। जब भी कोई गुस्ताख सर उठाएगा, मुमताज कादरी का कोई गुलाम खड़ा होगा और उसका सर उतारेगा। हाँ, अमीरुल मुजाहिदीन का कोई गुलाम खड़ा होगा। लेकिन मैं एक बात इस पर आपको सुनाना चाहूँगा। इमामुल फुक़हा, इमामुल मुहद्दिसीन, ताजदार तसव्वुफ़ और ताजदार मुजाहिदीन भी हैं। एक साल जिहाद करते हैं, एक साल इबादत करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक और इमाम बुखारी के उस्ताद भी हैं। इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े मुफस्सिर, मुहद्दिस और जिहाद पर सबसे पहले किताब भी आपने लिखी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम बुखारी के उस्ताद, मैंने उनकी ये पढ़ कर ना खुदा की कसम हिल गए हैं। वल्लाह शायद इसके पढ़ने के बाद और तब्दीली आई है। तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का जब विसाल हुआ ना, हमारे बड़ों ने लिखा कि कई सालों बाद एक बुजुर्ग ने उनको ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखा, पूछा जनाब क्या बना? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जो जुमले फरमाए ना, ये दिलों में डालने वाले हैं, नक्श करने। मैं सिर्फ सबक सुनाने आया हूँ। जितने भी उलमाए कराम पीराने उज़ामे आप सब मेरे से बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। मैं सिर्फ अमीरुल मुजाहिदीन का पढ़ा हुआ सबक आपको सुनाने आया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा जनाब आपका क्या बना? आपने फरमाया 40 साल अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया। कितने साल? ये दिलों में नक्श करना है किस वजह से, ये आगे सुनिएगा। उन्होंने कहा हुजूर आप इतने बड़े आलिम दीन, इमामुल फुक़हा, इमामुल मुहद्दिसीन, मुफस्सिर, मुहद्दिस और इतने बड़े ताजदार तसव्वुफ़ का लक़ब भी, मुजाहिद भी आप, इबादतुल इल्म भी आपके पास इतना, फिर भी आप 40 साल जन्नत के दरवाजे के पास भी नहीं गए, आपको दाखिल नहीं होने दिया गया। आपने फरमाया हाँ, वहाँ इल्म काम नहीं आता। क्या इकबाल का शेर है इसी जुमले पर। अल्लामा इकबाल कहता है वो इल्म ज़हर है, वो इल्म ज़हर है अहरार के लिए, जिस इल्म का हासिल हो तो कफ़े जो। इकबाल कहते हैं रोटी के लिए रसूलुल्लाह के साथ बेवफाई नहीं करनी। रिज़्क़ तो इस दहर में कुत्तों को भी मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल, ये भी बताने वाली बातें नहीं है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कर्जा ज़रूर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं। क्यों? जो किसी गैर के दरवाजे पर नहीं गए मिलता है क्या क्या। मदीने में एक बार जाके दे, करते हैं माला माल वो दामन फैला के दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा आगे, अब बुजुर्गों को कहा आप इतने बड़े आलिम इल्म वाले, आपने फरमाया वहाँ इल्म काम नहीं आते, वहाँ तकवा काम नहीं आता, परहेजगारी काम नहीं आती। फरमाया हुजूर फिर 40 साल क्यों नहीं गए जन्नत में? आपने फरमाया एक मरतबा मैं जा रहा था, रास्ते के अंदर एक उस्ताद खड़ा था, मेरा जाते हुए मूड खुशगवार था, शफकत और मोहब्बत वाली मैंने नज़र डाली नहीं, मेरी नज़र उस उस्ताद पर पड़ गई। अल्लाह ने 40 साल मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया कि तूने उस्ताद पर नज़र क्यों डाली? जो गुस्ताखान रसूल के साथ हिमायतें करते हो, उनके नारे लगाते हो, उनको जाकर सबको दर्द हुआ कि यार सरगोजा के अंदर कुरान के दूसरे सिपारे को जलाकर उन्होंने मस्जिद के ऊपर लटका दिया, कोई वहाँ नहीं किया, जस्टिस नहीं किया। मस्जिद पर हमला हो गया, कोई दहशतगर्दी नहीं। कहते हैं छत पर हमला करने वाले दहशतगर्द हैं। बर्मा की मुसलमानों की बेटियों के बिस्तान काटकर कबाब बनाकर खाने वाले कौन हैं? इकबाल कहता है वो पहुंचे हुए थे मौलवी, वो कहता है कि जनाब हम माफ़ी मांगने हुए हैं। इकबाल कहता है हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में अगर जंग है शर तो मगरिब में भी है शर। कहता है कि छत पे हमला करना दहशतगर्दी है तो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पे हमला करना क्या है? मंदिर बनाना, मंदिरों पे हमला करना, अगर मंदिर हम इसके हाथ में नहीं है। इस्लाम जो अक़लियतों पे हुकूक देता है हम उसके कायल, हम मानने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि हक से अगर ज़ेबा है, अल्लामा इकबाल कहता है ना, हक से अगर है गज़ तो क्या ज़ेबा है? ये बात इस्लाम का मुहासबा और यूरोप से दरगुजर। कहता है इस्लाम का मुहासबा किया हुआ है,
جو کوئی اٹھے وہ کہے جی اب چرچوں کے لیے مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے تو کشمیر کے لیے نہیں کرنا چاہیے. حضور نے خود ارشاد فرمایا, یہ حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود. حضور نے فرمایا جس کسی مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو, جس کسی مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے نہ ہو, کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہو, وہ اکیلا بیٹھ کر یہودیوں پہ لعنت کیا کرے. یہودیوں پہ حضور نے فرمایا, تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی کہ یہودیوں پہ لعنت کرنا صدقہ ہے, تو بتاؤ گستاخ رسول کے لیے سخت جملے استعمال کرنے پہ کتنا ثواب ملتا ہو. اس لیے ہم اپنے آپ کو بدلیں. علامہ اقبال کہتا ہے جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں مشرقی اندھیری رات میں بے ید پیدا ہے ویران حرم کی آستین. اور الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر, حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین ہے. یہی بہتر کہ یہ الہیات میں الجھا رہے, مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے, مختطر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس میں کیا شک کہ محکم ہے یہ انگلیسی نظام, مختطر ہوئے اس سے ہوئے غلامی میں عوام. اے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی, ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام. ہماری صحیح و پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و ملوکیت کے ہیں بندے تمام. کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید, یہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا, کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیرے بے نیام. باخر دعوانا